الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی میں شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ اس وقت وطن عزیز کے طول و عرض میں سیاسی ہلچل کی کچھ صدائیں گونگتی سنائی دے رہی ہیں اور روز ہی سیاسی جماعتوں اور حکمرانوں کی طرف سے بیانات نشر اور شائع ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، اس لیے مود الزام کسی ایک فرد یا جماعت کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن اس بات سے سبھی اتفاق کرتے ہیں کہ حالات درست نہج پر نہیں چل رہے، جنہیں جلد سدھارنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیا ملک کے حالات سازگار ہو پائیں گے؟ کیا اس انتشار اور عدم استحکام سے ہم نکل پائیں گے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام میں ہم نے جن مہمان گرامی کو دعوت دی ہے، اس میں میرے ساتھ ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں، بڑے معروف سیاستدان ہیں، اور جب ان کا نام آتا ہے تو اقلیتوں کی جو ہے وہ بات سامنے آ جاتی ہے، وہ ہمارے سامنے ان کی شکلیں آ جاتی ہیں۔ بڑے ہی جانے پہچانے جناب جے سالک صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بڑے معروف صحافی ہیں، کالم نگار ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور ایک ماہنامہ بڑا خوبصورت میگزین جو ہے وہ نکالتے ہیں، برجستہ کے نام سے ان کے چیف ایڈیٹر ہیں جناب غلام حیدر شیخ صاحب۔ ان کے ساتھ ہی ہمیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب تالش بر صاحب، چیئرمین نواز لور یوتھ ونگ ہیں اور بڑے ہی متحرک ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے۔ میں تمام مہمان گرامی کا مشکور ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ہیں۔ میں پروگرام کا آغاز جے سالک صاحب سے ہی کرتا ہوں۔ جے سالک صاحب، آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے۔ آپ کا جب نام آتا ہے تو اقلیتیں اور جو مینارٹی ہے وہ اور ان کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جاتی ہے ساری تفصیل۔ عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے جاتے ہیں، اقلیتوں کو وہ آزادی اور وہ آزاد رائے جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ ایک واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جو اس کو تقویت دیتے ہیں۔ بیسیکلی ایک سازش ہے جو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کی جاتی ہے اس حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں واقعی اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں، اور کیا انہیں آزادانہ یہاں رہنے کی اور رائے کی آزادی واقعی نہیں ہے دوسروں کے مقابلے میں، دوسرے ممالک کے مقابلے میں؟ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں بڑا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے کہنے پر موقع دیا۔ سب کو بات یہ ہے کہ یہ مینارٹی جو ہے یہ تو اس کو تو بالکل یعنی الگ دے۔ پہلے آپ نے جو جمہوریت کی بات کی ہے، جمہوریت کا استحکام کے لیے تو میں سالک صاحب میں چاہوں گا بالکل وہ آپ سے میں سیاست پہ بھی آگے گفتگو ہوگی، لیکن جو ہی آپ کا چہرہ سامنے آتا ہے تو اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کی بات کرنی سب سے پہلے ضروری ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ صرف جو اقلیتوں کا سوال کیا اس کا جواب دیجیے، سیاست پہ ہم اس کے بعد بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بے فکر رہیے۔ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کیا اقلیتوں کو حقوق وہ مل رہے ہیں دوسروں کے مقابلے میں؟ اس وقت اسمبلی میں مینارٹی کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اگر اسمبلی میں مینارٹی کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے تو یہ بات کیسے چلے گی؟ نہیں، میجورٹی کی آپ کے اقلیت کی اگر وہاں پہ نہیں ہے، ادوار میں تو ہمیشہ رہی ہے اور ہر دور میں رہی ہے۔ ایک دفعہ اگر جب سے پاکستان بنا ہے ابھی تک پارٹی کو نہیں، وفاقی وہ وفاقی آئین ہے نہیں ہے، مینارٹی کا کوئی نمائندہ شامل نہیں۔ غلام حیدر شیخ صاحب انہوں نے تو ساری چیز جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں اقلیتوں کی جو ہے وہ نمائندگی ہی نہیں ہوگی، اس ملک میں آپ یہ کہیں کہ یہاں اقلیتوں کو کوئی جو ہے تحفظ حاصل ہے، ان کی بات ہو رہی ہے یا انہیں حقوق مل رہے ہیں،
کیا واقعی ایسی بات ہے غلام حیدر شیخ صاحب؟ نہیں جی، میں تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. دیکھیں ابھی بھی اسمبلی میں اقلیتوں کی نمائندگی ہے. ٹھیک. اس میں آپ صوبائی اسمبلیوں میں دیکھ لیں، تحریک انصاف کی اقلیتی نشستیں ہیں، مسلم لیگ نون کی ہیں، پیپلز پارٹی کی ہے. تو یہ کہنا کہ جی اسمبلی میں کوئی نہیں ہے، تو یہ بات تو بالکل غلط ہے. اور جب سے پاکستان بنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ اور 73 کے آئین جو ہے وہ متفقہ نہیں ہے. اس وقت راجہ تیری جو رائے تھا، جب یہ ہمارا آئین بن رہا تھا تو راجہ تیری جو رائے جو ہیں وہ اس میں شامل تھے. اور یہ خود بھی یہ سالک صاحب جو ہیں یہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی نہ کسی طور کے اوپر صوبائی اسمبلیوں میں یا قومی اسمبلیوں میں اقلیتوں کی نمائندگی رہی ہے. یہاں پر پنجاب میں وہ شہباز بھٹی تھے، اور سندھ سے بھی وہ اب وہ کالم لکھتے ہیں اس میں جنگ میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمائندگی تو ہے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے یا ان پہ زیادتی ہو رہی ہے، جیسا کہ ہندوستان میں ہوتا ہے. اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ ہندوستان کی اقلیتوں سے زیادہ خوشحال ہیں اور محفوظ ہیں. اچھا طالب صاحب، جیسے بات کی جا رہی ہے تو یہ تو بات ختم ہوگی کہ نمائندگی نہیں ہے، نمائندگی تو ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ یہاں پہ دوسروں کے مقابلے میں حقوق جو اقلیتوں کو زیادہ دیے جاتے ہیں اور یہاں تحفظ کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ ساری پارٹیوں کی تھی. بات یہ ہے کہ سلیکٹڈ تھا. ہم 226 آرٹیکل جو ہے اس کے تحت اسمبلی میں لکھا ہے. اچھا، راجہ ترین رائے جو ہے وہ حصہ نہیں تھا، یعنی راجہ ترین رائے جو ہے وہ اس میں سگنیچر یعنی ساری پارٹیوں کے موجود ہے، لیکن مینارٹی کے کسی نمائندے کے 1973 کے آئین پر اکثر موجود نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ دل پر نہیں آ رہے. اگر صرف آپ نام سے کہتے ہیں کہ صرف کسی کا نام اگر ڈگلس ہے تو وہ مسیحوں کا نمائندہ، تو کیا کرے گا؟ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹی سے آپ تک یہ ہمارے نمائندے نہیں کہ الیکٹرو کرنی آئے، الیکٹرو کر آئے. اچھا بٹ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نمائندگی نہیں ہے. غلام حیدر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہر دور میں نمائندگی رہی ہے. اب اگر کسی دفعہ کوئی اس نام سے آ کے اور ان کے اصل نمائندہ نہیں ہیں تو اس کو تو ہم مان جاتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر ہم اکثریتی طور پہ دیکھیں تو دوسروں کے مقابل پاکستان میں حقوق حاصل نہیں ہے اور انہیں آزاد رائے کا حق حاصل نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میں جو دیکھتا ہوں یہ اپنا نظریہ ہے. میرا خیال ہے ہم سے زیادہ ان کا حق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم سے زیادہ ان کا حق دیا جاتا ہے، اور یہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ نامآمدی ان کی بات ہے، یہ اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں اپنا پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے ہمارا اپنا ملک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دو دکا واقعات ہوئے، اس کے نظر میں ہم اس کی وجہ سے ہمارے کسی پاکستان نے ایسی بات نہیں کی جو کہیں ان کے خلاف ہو. وہی بات دوبارہ، وہی رپیٹ پہ وہی بات، وہی رپیٹ پہ وہی بات، یہ تو پھر پاکستان کے لیے زیادتی ہے. تو ہم تو بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، پاکستانی قوم بہت پیار کرنے والی قوم ہے. اور دوسرا کہ یہ کوئی بھی، جیسے کہ آپ انڈیا لے لیں، انڈیا میں کیا حال ہو رہا ہے، کوئی ملک لے لیں، باہر کے ملک لے لیں. اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ شاید ان کو پتا ہے یا نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا ایک اقلیت کا ووٹ تھا جس میں پاکستان بنا تھا. ہم تو یہ بھی ان کے احسان مند ہیں. تو پھر یہ کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے تو یہ تو پھر زیادتی ہے، غلط بات ہے. ان کے حقوق ہم سے زیادہ ہیں، ان کے حقوق ہم سے زیادہ ہیں اور ان کو ہم سے زیادہ اپلائی کیا جاتا ہے. جی اچھا جی صالح صاحب، اگر دوسرے ممالک کو دیکھا جائے تو وہاں پہ اقلیتوں کو وہ نمائندگی اس طرح نہیں ملتی
جس طرح کہ پاکستان میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ زیادہ لگاؤ بھی رکھتے ہیں، اکا دکا واقعات پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ کی تحریک جو ہے اقلیتوں کے حوالے سے بڑی منفرد رہی. آپ کو بے نظیر صاحبہ نے بھی بہت سے ایوارڈ دیے، دیگر لوگ بھی دور اقتدار میں آپ کو ایوارڈ ملتے رہے، نوبل بھی آپ ان میں نامینیشن رہے نوبل ایوارڈ میں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ کہیں کہ دوسرے مقابلے میں، ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں ہے، تو کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ اگر میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں، اگر کوئی اصلاحی پہلو ہم نے ترکیب دیکھی ہے، یہ طریقہ کار جب سے چلتا ہے 1973 کا پہلے اور مائنورٹی کا 1973 کا کے بعد زمین میں جا کے مائنورٹی کا کچھ جی تو بات ہے آواز کی سمجھ نہیں آئی، اور آپ کو میں موقف سمجھانے میں جی ہم آپ کی آواز کو اتنی دیر درست کرتے ہیں، اور لیکن اس سے پہلے ہم یہ ہے کہ یہ تو ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے حقوق دیے جاتے ہیں، لوگ انہیں پیار اور محبت بھی کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں جے سالک صاحب کی آواز جو ہے وہ بہتر کریں، ایک لیتے ہیں وقفہ، اور یہ وقفے کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. عرفان صاحب، جے سالک صاحب کی آواز کا ہو رہی تھی اقلیتوں کی، اور اقلیتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے امن کی، پاکستان میں عدم استحکام کی اور انتشار جو ہے اس کے حوالے سے بھی عوام جو ہے وہ بڑی پریشان ہے. کیا ہم اس پریشانی سے نکل پائیں گے یا اس سلسلہ یوں ہی جو ہے وہ چلتا رہے گا؟ اس پہ جاننے کے لیے ہم غلام حیدر شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں. غلام حیدر صاحب، یہ ایک طرف ملک میں سیاسی انتشار ہے، عدم استحکام ہے، اور دوسری طرف دہشت گردی جو ہے اس پر قابو نہیں پایا جا سک رہا. گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر جو ہے ہمارے چیف نے جو ہے آرمی چیف نے ایک دفعہ پھر عزم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس خوف کو جو ہے، اور نہ صرف اس خوف کو توڑیں گے بلکہ اس دہشت گردی کا خاتمہ کر کے بھی چھوڑیں گے. آپ کیا کہتے ہیں غلام حیدر شیخ صاحب، کیا ہم ان جو بحرانوں سے کبھی نکل پائیں گے؟ بالکل جی، امید رکھنی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے. اور ہماری جو فوج ہے وہ دنیا کی قابل ترین فوج ہے، اور انہوں نے دہشت گرد کا بڑا مقابلہ کیا ہے، بڑی جانیں بھی دی ہیں. لیکن بات یہ کہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. کچھ ہمارے داخلی دشمن ہیں، کچھ ہمارے پڑوس میں ہیں، کچھ عالمی سطح پر ہیں. اب عالمی سطح کے جو ہمارے دشمن ہیں وہ فائنانشل طور پہ اتنے مستحکم ہیں کہ وہ اپنا فائنانشل اثر رسوخ استعمال کر کے پاکستان میں جو غریب طبقہ ہے، جو شمالی علاقہ جات ہیں،
یہ افغانستان ہے، لوگوں کو ان کاموں میں وہ دھکیل دیتے ہیں. تو لیکن ہم نے کئی بار ان دہشت گردانہ کارروائیوں پہ قابو پایا ہے، لیکن یہ پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دہشت گرد زمین سے اگ رہی ہے اور ہم ہر فصل کو کاٹ رہے ہیں. ہم اپنی اپنی افواج کی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، ہماری عوام بھی جو ہے وہ بھی قربانیاں دے رہی ہے، ہمارے لا اینڈ آرڈر کے جتنے بھی جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم ایک دن ان کو قابو پا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اندرونی سطح پر جو ہماری منارٹیز ہیں، جو ہماری اقلیتیں ہیں، ان کو قومی دھارے میں لانا پڑے گا. ان کو قومی دھارے میں لانے کا یہ طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے وفود بنائیں، ان کے وفود بنا کے دوسرے ملکوں میں بھیجیں. دیکھیں ہمارے ملک میں، ہمارا ملک امن چاہتا ہے، لیکن فلاں فلاں طاقتیں جو ہیں یہ ہمارے استحکام کو مجروح کر رہی ہیں، ہم ڈسیبل کر رہی ہیں. تو آپ اس کے اوپر توجہ دیں. دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں اقلیتی جو ہے محفوظ ہیں اور ان کو حقوق مل رہے ہیں. تو یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے ملک میں سب سے بڑی جو اقلیتیں ہیں وہ عیسائی ہیں. تو عیسائیوں کے جتنے بھی پادری ہیں وہ ان کا ایک وفد بنایا جائے، ان کے وفد کو مختلف ممالک میں بھیجا جائے. جب آپ ان کو ان کے وفد کو ممالک میں بھیج کے تو ان کا ایک بڑا پالیٹک جو ہے نا رد عمل ہوگا، کی بات کو سنا جائے گا. جب ان کی بات کو سنا جائے گا اور سمجھا جائے گا ان کے منہ سے، عقیدتوں کے منہ سے، تو پھر جا کے یہ دہشت گردی ہماری جو ہے یہ ہو سکتی ہے. جب آپ ان کو مین اسٹریم لائیں گے ہی نہیں، آپ ان کو ایک طرف بٹھا ہوا ہے آپ نے، ان کو آپ الیکشن کا موقع نہیں دیتے، ان کو انتخابات میں ان کو شامل نہیں کرتے، تو پھر تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی اور دنیا جو ہے اس کے منفی اس کے اثرات جائیں گے دنیا میں. جی سارق صاحب، کیا آپ اور آپ نے اس کا آغاز بھی عدم استحکام سے کیا تھا، سیاسی عدم استحکام سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو بیرونی قوتیں ہیں اور اندرونی جو سازشیں ہیں یہ مل کر اس ملک میں عدم استحکام نہیں آنے دے رہی، امن نہیں آنے دے رہی؟ اور اگر یہ اس طرح سازشوں کا مقابلہ جہاں ہماری آرمی تو کر رہی ہے، لیکن اہل سیاست جو ہیں وہ ان کے کندھے سے کندھا ملا کے جو ہے وہ کہتے تو ہیں، لیکن ان کا قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے، جس کے باعث ہم اس پہ جلد قابو نہیں پا رہے ہیں. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں غلام احمد صاحب سے بات سنی جو بہت سینئر ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں پارٹیز ہیں ہم اپنی ایک بات کرتے ہیں، ہم جو طریقے سے ہمیں بھی اپنا آنے کا موقع دیا جائے. اگر اس پر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، ہم کس طرح وقت تو گزر جائے گا. اداروں میں استحکام کی تبھی پاکستان کو استحکام ہر جگہ موجود ہوتے ہیں کے خلاف سازشیں ہیرو کرتے آئے. میں سمجھتا ہوں غلام احمد صاحب قابل غور ہے. سمجھا کہ ہم جو ہے آواز کی بڑی گڑبڑ بالکل ٹھیک ہے جی، اس کا ٹھیک ہے ہم ٹیکنیکلی برسات، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ عدم استحکام ہے جو، اور یہ حکومت جو ہے اس دعوے کے ساتھ آئی تھی کہ ہم نہ صرف عوام کی زندگی کو بدلیں گے بلکہ یہ جو عدم استحکام ہے اس کو بہتر کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی موجودہ حکومت ہے اور آپ اس کے نمائندہ بھی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو پہلے نہیں کر پائی اس دفعہ کچھ کر پائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے ہمیں کرنا چاہیے. جب ہم ٹھیک ہوں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. ہم اب آپس میں مل کے بیٹھیں اور مل کے بیٹھ کے جیسے کہ کہتے ہیں نا سس کے ساتھ ساتھ جوڑ کے یہ بات ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے آرمی چیف صاحب
माशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हमें भी उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमें आपस में इतने इख्तियारात है कि हम एक दूसरे की बात सुनने बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि तो मिलकर बैठ के ये काम होता है। हमारी एक की जिम्मेदारी नहीं है, जैसे मियाँ साहब की जिम्मेदारी नहीं है, मियाँ शबाब की या मजहब की जिम्मेदारी नहीं है। ये पाकिस्तान हमारा है, हम इसके शहरी हैं, हमारे लिए पूरा लाजिम जिम्मेदारी है जैसे उन पर जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को बनाया है, हमने पाकिस्तान को संवारना है, हमने पाकिस्तान को बनाना है और उनका नाम आगे करना है। और ये हम सोचे कि वो करेगा, ऐसे काम नहीं होता। काम जैसे होता है कि मिलजुल का काम होता है, और ये कहेंगे कि जी हाँ ये वही काम करें, तो ऐसे काम नहीं होता। अच्छा, ये कहते हैं गुलाम हैदर शेख साहब भट्ट साहब कहते हैं कि ये काम जो है अदम इस्तेहकाम से निकलने का या किसी भी भंवर से निकलने का, वो मिल बैठ कर इत्तेहाद से, इत्तफाक से, मुफाहमत से ही हो सकता है। जब तक अहले सियासत मुफाहमत की राह पे गामजन नहीं होंगे, जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे, ये मसला हल नहीं हो पाएगा। आप क्या इससे इत्तफाक करते हैं कि ये जो मिल बैठे हैं तो कोई ना कोई राह निकाल ही लेंगे? देखिए, ये तो हमारा जो दायरा कौन है, ये तो उनका टूर था ना, इत्तेहाद, सबसे पहले इत्तेहाद, फिर तंजीम। तो इत्तेहाद और तंजीम जो है, ये तो बड़े एक बुनियादी असूल है हर कौम के लिए, हर मुल्क के लिए। जब तक ये कौमों में इत्तेहाद तंजीम नहीं होगी, आप कामयाब नहीं हो सकते, आपका कुछ मुस्तहकम नहीं हो सकता। तो ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें अक़लियतों को अक़लियत नहीं समझना चाहिए, उनको अपने साथ बिठाकर और तो हमें मेन स्ट्रीम में लाकर और हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए उनको भी साथ शामिल किया जाए, और वो भी हमारे कदम के साथ कदम मिला के हमारे साथ चलें। उनको भी बैरूनी दौरों पे भेजा जाए ताकि वो जो बात करेंगे उसका एक गहरा और मुस्बत असर होगा दूसरे यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में, उनपे। बनिस्बत ये है कि जो हमारे जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो जब जाते हैं तो उसमें एक वहां पर जो तासुर होता है इस्लाम फोबिया का, वो बीच में आ जाता है। तो इस इस्लाम फोबिया के जो हमारा जो तासुर है, इसको खत्म करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम मिनॉरिटीज को जो है ना वो ज्यादा आगे करें, उनको हम ऐसे मामलात में अपना सफीर बनाएं कि वो जाकर अच्छे तरीके से दूसरे मुल्कों में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करें और सही तस्वीर पेश करें। तो गामजन करना है तो हमें मिल बैठना होगा, और मिल बैठने के लिए आपको उन लोगों को साथ बिठाना होगा, उन लोगों के पास जाना होगा और उनको अपने करीब लाना होगा। यहाँ से यानी इंतशार का बाहिस बन रहे हैं या समझते हैं कि वो इंतशार ला रहे हैं, जब तक उनसे भी मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, उनके साथ बैठा नहीं जाएगा, ये मामलात नहीं सुधरेंगे। नाज़रीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला यूं जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए।
اتحاد و اتفاق کی بات ہو رہی تھی، منورٹی کو اس کے حقوق دینے کی بات ہو رہی تھی، آگے بڑھنے کی اور قیام امن صحیح طرح ملک میں لانے کی. ملک میں قیام امن آئے گا تو ہی خوشحالی بھی آئے گی، تو ہی عوام کی زندگی بھی بدلے گی. اس بارے میں ہم جے سارق صاحب سے ایک بار پھر پوچھتے ہیں کہ جے سارق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ہمیں کون سا ایسا کام کرنا پڑے گا کہ ایک دفعہ جو ہے ملک میں امن بھی آ جائے، سیاسی حالات بھی بہتر ہو جائیں اور ملک کسی ترقی کی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہو جائے؟ جی غلام حیدر صاحب، آواز کچھ بہتر ہوئی ہے. یہ سارق صاحب سے ہم دوبارہ پوچھ لیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان بحروں سے نکلنے کے لیے ہمیں، جہاں آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں مل بیٹھنا ہوگا اور وفود بنانے ہوں گے، یہ تو اپنی جگہ بات درست ہے کہ یہ حکومت کو جو اپنی حکومت کا صحیح طرح جو حق ادا کرنا چاہیے، حکمران وہ حق ادا کر نہیں پا رہے ہیں، نہ وہ اپنے لوگوں سے کر پا رہے ہیں نہ دوسرے سے. تو جب یہ بے اختیاری رہے گی تو جو آپ سجیشن دیتے ہیں تو وہ بے اختیاری میں یہ اختیارات کا استعمال کیسے ہو پائے گا؟ یہاں تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اختیار کس کے پاس ہے اور کون اختیار کا استعمال کر کے اس ملک کو صحیح نظر پہ چلا سکتا ہے. جی غلام حیدر صاحب. اچھا اسے مجھے آپ سے یہ دوسری لائن آپ نے دے دی، اختیاری اور بے اختیاری. جی ہم بات کر رہے تھے مینورٹی کی، ان کے حقوق کی. منورٹی کی تو سر بات ہو گئی، منورٹی کی بات پہلے ہو گئی، اب آ گئی ہے عدم استحکام اور استحکام کی اور ان بحروں میں جن میں یہ قوم اور یہ ملک پھنسا ہوا ہے اس سے نکلنے کی. دیکھیں بات سنیں، آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ حل ہوتا ہے. جی لیکن ہم حل دینے والے بھی نہیں ہیں. ہم کو تجویز دینی ہے، ہم نے تو مشورہ دینا ہے. تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے خاطر، ہمارے کی خاطر اپنے سارے اختلافات بھلا کے آپ ایک ساتھ بیٹھیں اور بات چیت کریں، گفتگو بیٹھ تو گئے ہیں، مڈیر نہیں چل رہی، اونٹ کسی کروٹ میں بیٹھ رہا ہے، بیٹھ تو گئے ہیں، اب دوبارہ بیٹھ رہے ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں 16 کو. شاہد صاحب اس اونٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ کس کیسے کروٹ بیٹھے گا، اس کی کوئی کروٹ ہی نہیں ہے. آپ کہاں بٹھا رہے ہیں اونٹ کو؟ کیونکہ جے سارق صاحب یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور غلام حیدر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی کل ہی نہیں ہے اونٹ کی، تو بیٹھے گا کیسے؟ تو جب اونٹ نہیں بیٹھے گا تو ملک میں استحکام کیسے آئے گا؟ دوبارہ ریپیٹ کریں، آواز نہیں آ رہی. جی آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ غلام حیدر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات پر بیٹھنے والوں کی کل ٹھیک نہیں ہے. ان کو جب تک ان کو بٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس میں سے حل نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے. یہاں جب تک جو ہے کوئی صحیح سنجیدگی اختیار نہیں کرے گا تب تک کیسے اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے اور اس میں استحکام دور ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی طاہر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں استحکام جو ہے نا
وہ بیٹھ بھی گیا مذاکرات، اور مذاکرات کو کامیابی کوئی ہوتی ہوئی نظر نہیں، چاہے وہ 10 نشستیں کریں 12 نشستیں کریں، تو عوام پریشان ہے کہ ہم اس سے نکلیں کسی طرح، ہم اس سے نکلیں اور ہم کوئی سکون ملے، ہمیں کوئی امن ہو. دہشت گردی بھی نہیں ختم ہو سکتی اس وقت تک جب تک اہل سیاست جو ہیں وہ مل کے اپنا سیاسی انتشار کا خاتمہ نہیں کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سیاست کیوں سنجیدہ نہیں ہے، کیوں عوام کو جو ہے وہ پیچھے لگایا ہوا ہے، اور عوام کے لیے جو ہے وہ مسائل سے مسائل پیدا کرتے جا رہے ہیں، ملک کے لیے بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آج بات ہو رہی ہے، بیٹھ رہے ہیں جی، کل بیٹھتے ہیں، پرسوں بیٹھتے ہیں، ایسے بات نہیں ہوتی. جیسے بات ہوئی ہے اسی ٹائم یہ بیٹھ جائیں، اور وہ ٹائم ہی نہ دیں بیٹھنے کا ایک دوسرے کو، اور اس طرح بات نہیں ختم ہوگی. جیسے یہ وہ پارٹی لگی ہوئی ہے، یہ لگی ہوئی ہے، یہ ایک جگہ بیٹھ کے بات کریں گے بات ختم ہوگی، وہ کہیں گے کل پرسوں، اس طرح بات ختم نہیں ہوگی. خدا کے لیے ہماری 25 کروڑ عوام غریب عوام ہے، اس کا خیال کریں، اس کی طرف دیکھیں. کتنے ایسے جا رہے ہیں جو رات کو کھانا نہیں کھاتے، کتنے سے جا رہے ہیں جو ان کو صاف پانی نہیں ہے، کتنے سے جا رہے ہیں جن کی بیٹی جوان بیٹھی ان کی شادی نہیں ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے دونوں کو سوچنا چاہیے کہ جب تک ان کا یہ سوچیں گے نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان کا سوچنا چاہیے کہ اگر محمد علی جناح نے پاکستان کو کیسے بنایا، اور دوسری بات اس پاکستان کے لیے کتنی یہاں قربانی دی گئی، ان کو سوچ نہیں آتی. اچھا، آپ ہی یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ تو خود مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، جی جی ان کے عہدیدار ہیں، جی. یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ باتیں آپ کی قیادت کو آپ نہیں پہنچاتے ہیں، اور کیا ان تک آپ کی آواز جاتی نہیں ہے؟ دیکھیں آپ اپنے ہی مسلم لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں، خدایا سنجیدہ بیٹھے ہیں اور ان مسئلوں کو حل کریں. دیکھیں آواز جو ایک جب آواز نکلتی ہے نا وہ بڑی دور تک جاتی ہے. مجھے کوئی آواز آئے گی میرے دماغ میں یا سوچ میں، جب کوئی تبدیلی ہوگی نا تو پھر وہ کام ہوگا. جب میرے دماغ اور دل میں تبدیلی نہیں ہوگی وہ کام کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، یہ 25 کروڑ عوام کا سوچنا چاہیے. کیسے کلپ رہی ہے، کسی کے گھر کھانے کو نہیں ہے، کسی کے بعد پانی پینے کے لیے، بہرحال یہ ان پر بیٹھ کے سوچنا چاہیے. 25 کروڑ عوام کا جو حل ہے، جو ان پہ بھی ذمہ داری آئی تھی انہوں نے بھی سوچا، اور ان کو بھی سوچنا چاہیے. ناظرین، مذاکرات پر بیٹھنے والے لوگ مذاکرات کی پینگ پر جھولے چلے جا رہے ہیں، اور عوام ان کو جھولتا ہوا دیکھ رہی ہے. اور یہ جھولا پتہ نہیں کب جو ہے وہ رکے گا، اور کب یہ کوئی نتائج لے کے نیچے اتریں گے. خدایا عوام کو جو ہے کبھی ٹرک کے پیچھے اور کبھی جھولے کے پیچھے مت لگائیے، کوئی سنجیدگی اختیار کیجیے، اور اس ملک کو اور اس کی عوام کے لیے کچھ سوچیے اور آگے بڑھیے. تبھی جو ہے یہ اس ملک کا مستقبل روشن ہوگا اور عوام کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کا، ہم سب کا اللہ نگہبان. آواز نہیں سر ٹھیک ہو رہی سی.